کہ تہجد گزار ایسا نیک صحابی جس کو نبی نے دنیا میں جنتی کہا ہے اور اس کو گورنر بنا کے بھیجا ہے، تو 90% لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں۔ آج بھی مدرسے کا سیکریٹری ہو، ہیڈ مولوی ہو، ذمہ دار ہو، کتنا اچھا ہو جائے سب کے نظر میں وہ ٹھیک نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ لوگ اس کا ٹپنی ضرور کریں گے۔ سعید بن عامر کو پسند نہیں کیا۔ حضرت عمر نے سعید بن عامر کو بلایا، اسٹیج میں لایا، پوری جنتا بیٹھی ہے، سب کے سامنے آپ نے کہا کہ قوم کی شکایت ہے آپ کے اوپر۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے شکایت کرتا ہے کہ سعید بن عامر روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ ایک شکایت کہ مکھ منتری ہے دیش کا، ان کو تو آنا چاہیے۔ دوسرے نے شکایت کی کہ سعید بن عامر فجر کی نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں تو 11 بجے 10 بجے سے پہلے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ تیسرے آدمی نے شکایت کی کہ سعید بن عامر ہفتے میں ایک دن غائب ہو جاتے ہیں، تلاش کے نہیں مل پاتا کہاں چلے جاتے ہیں، کسی کو خبر نہیں۔ چوتھے نے شکایت کی کہ سعید بن عامر کو مرگی کی بیماری ہے، بات کرتے کرتے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا سعید بن عامر تم اپنے سوالوں کا جواب دو جو جنتا نے سوال کیا ہے۔ حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ میرا ویکتیگت معاملہ تھا لیکن آج محفل لوگوں کے سامنے بولنا پڑ رہا ہے۔ کہا کیا ویکتیگت معاملہ؟ کہا کہ میں عشاء کے بعد امیر المومنین اس لیے باہر نہیں آتا ہوں کہ دن بھر رعایت کے حقوق ادا کرتا ہوں، گھر گھر جا کے گاؤں جا کے پوچھتا ہوں کہ کس کو کس چیز کی کمی ہے، کیا تکلیف ہے، لیکن رات میں تہجد کی نماز میں نفل پڑھنے کے لیے کھڑا رہتا ہوں، اس لیے عشاء کے بعد باہر نہیں نکلتا ہوں۔ اگر یہ غلط ہے تو بولا جائے۔ حضرت عمر زاروں قطار رونے لگے یہ سن کر کہ اتنے اچھے آدمی کو لوگوں نے شکایت کی کہ عشاء کے بعد باہر نہیں نکلتے۔ دوسرے نے جو شکایت کی تھی کہ عشاء فجر پڑھ کے جاتے ہیں تو نہیں آتے، کیا بات ہے؟ حضرت سعید بن عامر نے کہا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دو نہیں، میں 100 یتیم بچوں کو پالتا ہوں، یتیم بچے جن کو لیے میں بیت المال سے آٹا وزن کر کے لاتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے ایک باورچی کی طرح، ایک عورت کی طرح اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر روٹی پکا کے سبزی پکا کے یتیم بچوں کو کھلاتے کھلاتے 9-10 بج جاتا ہے۔ امیر المومنین اگر یہ ظلم ہے تو مجھے بولا جائے۔ حضرت عمر زور زور سے اور رونے لگے، کتنے اچھے گورنر۔ یہی حدیث شریعت کی نقالی موجودہ دور میں ہمارے پردھان منتری جی بھی کر رہے ہیں۔ الیکشن جیتنے کے لیے پہلے بولے تھے کہ میں بھارت کا چوکیدار ہوں، چوکیدار بن کے کام کروں گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی بولے تھے میں تو فقیر آدمی ہوں، جب چاہے جھولا اٹھا کے کہیں چل دوں گا، بولے تھے کہ نہیں؟ یہ نقل اسلام کا ہے، اسلام نے پریکٹیکلی طور پر دکھا دیا تھا۔ عرب کا بادشاہ آج تک سگنیچر میں اپنے کو بادشاہ نہیں لکھتا ہے، نیچے لکھتا خادم الحرمین الشریفین، یعنی نوکر چاکر۔ نبی نے حدیث میں فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار، قوم کا مکھیا، قوم کا بدھائک، قوم کا پردھان منتری، قوم کا چیف منسٹر قوم کے خادم ہوتے ہیں، عام لوگوں کے خادم ہوتے ہیں۔ ہمارے پردھان منتری جی نے اعلان کیا کاش واقعی چوکیدار بن کے دکھا دیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ میرے بھائیوں دوستو، حضرت سعید بن عامر یتیم بچوں کو اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر روٹی پکا کے کھلانے کا کام کیا ہو۔ میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہے کوئی دنیا میں ایسا مکھ منتری، ایسا پردھان منتری پوری دنیا میں کسی دیش میں ہے کہ جو روزانہ ایک مکھ منتری ہو کر، راشٹرپتی ہو کر، پردھان منتری ہو کر اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر یتیم بچوں کو روٹی پکا کے کھلانے کا کام کیا ہو؟ پوری دنیا کی تاریخ میں کسی بھی دھرم پہ دکھا نہیں سکتے ہو، لیکن اسلام میں حضرت سعید بن عامر گورنر تھے، چیف منسٹر تھے مقام ہمس کا، اور روزانہ یتیم بچوں کو ایک نہیں دو نہیں 100 یتیم بچے اور بچیوں کو اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر روٹی پکا کے روٹی سبزی کھلانے کا کام کیا تھا۔ دوستو بزرگوں، حضرت سعید بن عامر کی تیسری شکایت
کہ ہفتے میں ایک دن غائب ہو جاتا ہے، کہاں چلے جاتے ہیں؟ حضرت عمر نے پوچھا، جواب دو سعید بن عامر۔ سعید بن عامر روتے ہوئے جواب دے رہے تھے کہ امیر المومنین، میرے پاس اس ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ دوسرا کپڑا نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا مکھ منتری دکھا سکتے ہو، ایسا پردھان منتری دکھا سکتے ہو کہ سعید بن عامر پوری زندگی گورنری میں گزار دیے لیکن ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ دوسرا کپڑا نہیں؟ ایک جوڑا سمجھ رہے؟ ایک ہی کو کرتا، ایک ہی کو پاجامہ، ایک ہی کو پل پل، ایک ہی کو شرٹ، ایک ہی لنگی، ایک ہی شرٹ، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں۔ کہ امیر المومنین، اس کو دھوتا ہوں ہفتے میں ایک دن، اس کو دھونے کے لیے باہر چلا جاتا ہوں، معمولی تولیہ پہن کر اسنان کے گھاٹ سے گھاٹ میں اس کو دھوتے دھوتے جاڑے کے موسم میں 2-3 گھنٹہ لگ جاتا ہے، گرمی کے موسم میں 1-1.5 گھنٹے میں سوکھ جاتا ہے، اس لیے میں ہفتے میں ایک دن غائب ہو جاتا ہوں۔ چوتھی شکایت، کہا کہ امیر المومنین کو مرگی کی بیماری ہے۔ سعید بن عامر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کہا کیوں؟ حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ حضرت سعید بن عامر نے کہا، امیر المومنین، میں آج مسلمان ہوں، آج سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا ہوں۔ نبی نے دنیا میں جنتی کہا مجھ کو، لیکن مجھے یاد ہے امیر المومنین جب میں مشرک تھا، جب میں کافر تھا، جب میں ہندو تھا، امیر المومنین میں نوجوانوں کے سرداروں کے ساتھ گھوم رہا تھا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے خبیب کو پھانسی میں چڑھانے کے لیے مشرکین مکہ کے نوجوان سارے لوگ آئے تھے کہ خبیب پھانسی میں کس طرح رو رہا ہے۔ پھانسی میں لٹکاتے سمے کفار و مشرکین کے بادشاہ حاکم نے شرط لگایا تھا کہ خبیب ایک جملہ بول دو تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ کون سا جملہ؟ اب ہم میں سے کسی کو اگر دشمن پکڑ کے لے جائے، کوئی بچانے والا نہ ہو، اور کہا کہ تم کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے، پھانسی کا تختہ دور سامنے رکھا گیا ہے، کہ ایک جملہ کہہ دو تم کو چھوڑ دیں گے۔ ہمارا آپ جیسے کچا مسلمان بول سکتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے کہہ دیا، ہم نے اوپری من سے کہہ دیا، دل سے نہیں بولے تھے، بول سکتے ہیں نا۔ لیکن حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خبیب سے شرط کیا رکھا تھا کفار و مشرکین نے؟ کہا خبیب ایک جملہ کہہ دو تم کو چھوڑ دیں گے۔ کہا کون سا جملہ؟ کہ کاش میری جگہ میں پھانسی میں محمد کو رکھ دیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بول دو تم کو پھانسی کی سزا سے مکت کر دیا جائے۔ حضرت خبیب نے کہا تھا کہ کفار و مشرکین کے سردار، یہ کہنا تو دور کی بات ہے، اگر یہ کہنے سے مجھ کو چھوڑ دو گے کہ محمد کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، محمد کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، یہ کہنے سے مجھ کو چھوڑ دو گے تو میں یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ پھانسی کی سزا گوارا ہے لیکن یہ کہنا گوارا نہیں۔ نوجوان دوستو، میں بارہا بتاتا ہوں، 15 سال سے 20 سال کے نوجوانوں، موبائل دیکھ کے پریشان ہو رہے ہو، برباد ہو رہے ہو۔ پہلے زمانے کے مولانا کا تو فتوی تھا کہ جن کے گھر میں ٹی وی رکھا ہے رحمت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹی وی سے خطرناک تو یہ موبائل ہے، موبائل رکھ کے آپ مسجد پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو رحمت کے فرشتے مسجد میں آئیں گے؟ یہ غلط فتویٰ تھا۔ ٹی وی رکھنے سے رحمت کے فرشتے جائیں گے یہ نہیں، ٹی وی کا غلط یوز، غلط استعمال کرنے سے رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے۔ جس طرح موبائل ہے، ان سے آپ اچھا فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن غلط چیز دیکھیں گے، رات رات جگ کر کے اپنے ایمان کو برباد کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں رہیں گے، نہیں آئیں گے۔ میرے بھائی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 15 سال کا ایک نوجوان، کہاں؟ فلسطین میں۔ فلسطین قبلہ اول مسلمانوں کا بیت المقدس وہی ہے، وہاں یہودیوں کا ظلم آئے دن مسلمانوں پہ ہوتے رہتا ہے۔ ایک ظالم یہودی بادشاہ کیا کرتا تھا؟ نیتا تھا مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے، جہاں یہود کا ایریا ہے، مسلم دلال سے 10,000 15,000 قرآن شریف کے نسخے منگواتے تھے۔ یہ جو قرآن شریف ہے نا، 10,000 پیس منگوا لیا، اور جو اسٹیج بنائے وہ چوکی رکھ کر، وہ چوکی نہ رکھ کر قرآن رکھتے تھے 10,000، اب قرآن کے اوپر جوتا پہن کے کھڑے ہو کے بھاشن دیتا تھا۔ یہ برداشت کے لائق ہے، لیکن طاقت نہیں ہے۔
سکت نہیں ہے مسلمانوں میں کہ اس کا جواب دے۔ لیکن نوجوان دوستو، موبائل کے دیوانوں، فلمستان کے دیوانوں، میں تم سے مخاطب ہوں۔ 15 سال کا ایک نوجوان فلسطینی مسلم ہے، آگے بیٹھ جاتا ہے، بھاشن ہو رہا ہے، نیتا حسب دستور 10-15 ہزار قرآن کے نسخوں کو رکھ کر، قرآن کی بے حرمتی کر کے، جوتا پہن کے کھڑے ہو کے بیان دے رہا ہے۔ یہ دھیرے دھیرے 15 سال کا لڑکا چاقو نکالا اور سیدھے بھری محفل میں دوران بھاشن نیتا کے پیٹھ میں بھونک دیا، تر تر خون نکل گیا، گر گیا، بچہ بھاگ گیا، کوئی پکڑ نہیں پایا 15 سال کے بچے کو۔ لیکن بعد میں CBI تحقیق کے ذریعے سے عدالت میں حاضر کیا گیا بچے کو۔ بچے سے پوچھا گیا کہ اس بڑے نیتا کو کس نے مارا؟ عدالت کا جج، وکیل، اچھے اچھے مولانا، ڈاکٹر مشورہ دے رہے تھے کہ تمہارے خلاف سرکار کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے۔ بچہ 15 سال کے ہو، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، جب تم سے پوچھے گا جج صاحب تو ایک جملہ کہہ دینا کہ میں نے نہیں مارا ہے، ایک جھوٹ بول دینا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارا سکھانے پڑھانے کے بعد 15 سال کے بچہ اگر ایکسیپٹ کر لے گا تو پھانسی کی سزا ہو جائے گی صبح۔ میرے بھائی، جج کے سامنے پہنچتا ہے، عدالت کا جج پوچھتا ہے کہ 15 سال کے بچہ بتاؤ، اس بڑے نیتا کو تم نے مارا ہے؟ سینہ تان کے کہتا ہے میں نے مارا ہے۔ جج کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے صبح تم کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی، بے دردی کے ساتھ تم کو تختہ پہ کھینچا جائے گا، پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا، تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ کہا کوئی ڈر نہیں ہے، رب کے قرآن کی حفاظت کے لیے، محمد کی شریعت کی حفاظت کے لیے ایسی جانیں اگر 100 بار مجھ کو دینا پڑتا، نچھاور کرنا پڑتا تو بھی میرے لیے کچھ کی بات تھی۔ یہ 15 سال کی بچے کی بات سن کر عدالت کا یہودی جج صدن پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہودی عدالت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، یہ 15 سال کے نوجوان کا ایمان کا تقاضا ہے۔ اس زمانے میں میرے بھائیو دوستو، ایمان کو مضبوط کرے، میں آپ کو مشترک باتیں بتانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آج معاشرے میں دلالی کا بازار گرم ہے، تھوڑا دلالی فری میں کر دیتے تو نیکی ہوتی۔ فلانا کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بیچ میں ہم نے دلالی کر کے شادی کرا دیا، پیسہ نہیں مانگا، یہ الگ بات ہے۔ لڑکی کا باپ یا لڑکی کا باپ ہم کو خوشی سے ایک لنگی دے دیا، کرتا پاجامہ کا کپڑا دے دیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن ہم نے 10,000 فکس کر دیا دلالی فیس، غلط۔ بیل بیچوا دیا، ہاٹ میں، مویشی بازار میں، کھڑیا بازار میں ہم نے دلالی کی، پیسہ لیا، برباد ہو گئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شادی گرامی ہے، لا يدخل الجنت سمسار، دلال جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم یہ کام بھی کرتے ہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا من قطع منار الارض، جس نے زمین کی آری کو کاٹا، چاہے گرمادان روپنے کے بہانے سے ہو، مکھانا روپنے کے بہانے سے ہو، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ قطع کا لفظ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ بہت دور تک آری کے بغل کا گھاس بھی نہیں اکھاڑتے تھے کہ کہیں آری کا گھاس ہاتھ سے اکھاڑنے جائیں گے تو کہیں آر کاٹنے میں شمار نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا میری بھائی میں۔ اچھا، ہم آر کاٹتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے وہ کدال سے کاٹنا گناہ ہے، سنگین جرم ہے، لیکن شاید زمین ہڑپ سکتے۔ نہیں، نبی کائنات احکم الحاکمین کے پیارے رسول تھے، آپ نے 1600 سال پہلے بول دیا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، آپ نے فرمایا من تغیر منار الارض، جس نے زمین کی آری کو مٹایا، زمین کو دبانے کی کوشش کی، وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ ایک حدیث ہے کہ ان کو پوری زمین کو توق بنا کے قیامت کے میدان پہ ان کے گلے پہ رکھ دیا جائے گا۔ میرے بھائی، دلالی نہ کرے، سود خوری نہ کرے، بےمانی نہ کرے، شراب خوری نہ کرے، شراب نوشی نہ کریں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے میرے بھائی۔ اب یاد جانیں، آج سیکریٹری صاحب بدل رہے ہیں، مدرسہ اصلاح المسلمین کا کمیٹی بدل رہی ہے۔ میرے بھائی، بدلا جا سکتا ہے، اگر بدلنے کی بات آئی ہے تو جو بدل کے چلے گئے ان کو ناراض اندر سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جن کو قوم کا سیکریٹری، قوم کا سردار، قوم کا مکھیا بنایا گیا، فقط ذبح بغیر سکین، بغیر چاقو کے ذبح کیا گیا ہو۔
قیامت کے دن حساب دیتے دیتے حالت خراب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کہ نبی نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت چلا گیا ہوں، اور نبی کی خواب شریعت ہوتی ہے۔ کہا جنت میں ابو بکر صدیق آ گئے، جنت میں عمر آ گئے، جنت میں علی آ گئے، عثمان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کہتے کافی دیر کے بعد امیر المومنین عثمان آئے تو عثمان کا کپڑا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ کہا امیر المومنین کیوں بھیگے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کے دربار میں حساب دیتے دیتے حالت خراب ہو گئی۔ جب عثمان غنی کا یہ حال ہے تو ہما شما کا کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ نبی کی حدیث کو سب بھلا دیے۔ نبی نے کہا کہ ایک چیز کی خیانت کرو گے تو جنت نہیں پاؤ گے۔ دلیل بحرین کا گورنر ہے، ایک انگوٹھی نبی کو کہے بغیر، چندے کا پیسے کا انگوٹھی تھا، چندے میں انگوٹھی ملا تھا، رکھ لیے تھے، قبر میں نبی دفن کر کے آئے۔ کون؟ نبی۔ ایک ہفتے کے بعد جبریل امین آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھی بحرین کے گورنر کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی پریشان تھے کہ کون گناہ کر لیا اس نے؟ کہا کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ سارے صحابہ نے کہا بڑے نیک تھے، تہجد گزار تھے۔ نبی نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیوی ہے، ہم سب مومنوں کی روحانی ماں ہے، اماں عائشہ کو بھیجا، گئی ان کے گھر میں گورنر کی بیوی زندہ تھی۔ کہا کیا گناہ کیا؟ کہ میرا شوہر سب نیکی کا کام کرتے تھے۔ کہا گناہ کیا گیا؟ کہا کچھ تو سمجھ میں آتا نہیں، لیکن ایک انگوٹھی چندے میں کافی انگوٹھیاں ملی تھی، اس میں ایک نبی کو کہے بغیر معمولی سمجھ کے اپنی انگلی میں لگا لیے تھے۔ نبی کو حضرت عائشہ نے آ کے بتایا، نبی کہتے عائش اس کو تم معمولی سمجھتے ہو، اگر سمندر کے پانی کے برابر بھی ان کی نیکیاں ہوتی، اس ایک انگوٹھی کی خیانت کی وجہ سے ان کی نیکیاں ختم ہو جاتی۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائی، آج ہم مدرسے کا ایک پیسہ گھپلا کریں، چوری کریں، گاؤں کے مڑل ہیں، پردھان ہیں، زکوٰۃ و خیرات و فطرے کا پیسہ ہم اگر گبن کریں یا خرچ میں لگائیں کہ بعد میں دے دیں گے، یہ سب گناہ ہے، سنگین جرم ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عمر جیسے جلالی صحابی ممبر پہ کھڑا ہوا، ابو سعید خدری اور محمد بن مسلمہ پکڑ کے اتار دیے، کہا کہ خطاب کا بیٹا ہو، تمہارا ذرائع آمدنی جانتا ہوں، کہاں سے یہ لائے ہو؟ نیا کرتا پہن کے خطبہ دے رہے ہو۔ حضرت عبداللہ نے بیان دیا کہ سب کو بیت المال سے ایک ایک چادر حصے میں ملی تھی، ایک چادر مجھے، ایک میرے باپ کو، دونوں کو اکٹھا کر کے یہ شیروانی بنا دیا ہوں، یہ چوگا بنا دیا ہوں، جائز ہے تو میرا باپ ممبر پہ چڑھے گا۔ میرے بھائی یہ سب معاملہ ہے، آپ یاد رکھیں، جو سیکرٹری سے ہٹا دیے گئے، جو صدر مدرس سے ہٹا دیے گئے، وہ جنت میں اونچا مقام پائیں گے، لیکن شرط ہے کہ آج بھی فراق دلی کے ساتھ مدرسے کو تعاون کریں گے، ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ کل ہم تھے، آج ہمارے چچا ہیں، آج ہمارے چچا ہیں، کل ہمارے پوتے بنیں گے، کوئی بھی بنے گا جو امانت داری کے ساتھ چلائے گا اس کو چلانے دیا جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر آپ اس لیے بننے کے لیے جھگڑتے ہیں کہ میرا نام ہوگا علاقے میں کہ سیکرٹری فلانا ہے، قسم خدا کی اگر ہم نے نمو کے لیے، نام کے لیے اس نیت سے سیکرٹری کا پد لیا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم رسید کر دے گا میرے بھائی۔ اگر اس لیے بنے ہیں کہ پیسہ چوری کریں گے، 500 کی رسید کو 5000 کی رسید کو زیرو مٹا کے 500 بنائیں گے، قسم خدا کی وہ مولانا ہو، عالم ہو، کتنا بڑا پڑھا لکھا ہو، جنت نہیں پائے گا، نہیں پائے گا، نہیں پائے گا۔ میدان محشر میں سب لوگوں کو الگ الگ بھیس میں جمع کیا جائے گا، میدان محشر میں قبر سے اٹھا کے جمع کیے جائیں گے الگ الگ بھیس میں۔ کچھ لوگوں کے جمع کیا جائے گا جن کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، جس طرح میڈیکل کالج میں اپنی ہڈی کا شکل دیکھا ہے، ڈھانچہ دیکھا ہے، اللہ ان کو چلنے کا پاور دیا جائے گا، ہڈی کی شکل میں لمبے لمبے ہو کے چل کے میدان عرفات قیامت کے میدان پہ جمع ہوگا۔ لوگ پوچھے گا یہ کون لوگ ہیں، یہ کس شکل کے آدمی ہے کہ چہرے پہ گوشت نہیں ہے، خالی ہڈی ہے، رب نے چلنے کا پاور دیا ہے؟ تو وہاں کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت رہتے ہوئے بھیک مانگ کر کھاتے تھے، یہ وہ قوم ہے جو مسجد، مدرسہ، یتیم، غریب، انار، چرم، قربانی، فطرے کا پیسہ چوری کر کے کھایا کرتے تھے۔ دنیا والوں، دنیا میں عیش کر لو، ٹاٹا بڑی بڑی گاڑیوں پہ چڑھ لو، ارب پتی کی زندگی بنا لو، یاد رکھیں مرنے کے بعد قبر سے پٹائی شروع ہو جائے گی،
तब सबको दूध का दूध पानी का पानी फैसला हो जाएगा। रब पूछेगा ये किसकी अमानत थी, ये किस कौम की अमानत थी तुमने ज़ाई की है। यतीम का पैसा, अनाथ का पैसा, बेवा का पैसा, टीवल का पैसा, यतीम गरीब अनाथ के पैसे को तुमने बर्बाद कर दिया है। कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे मेरे भाई। दुनिया में हमारी शक्ल, यही वजह है अभी मौलाना नूर इस्लाम रहीमी कह रहे थे बुखारी की हदीस कि नबी ने जब जन्नत में झांका तो क्या देखा, ज़्यादातर गरीब फुकारा मिस्कीन को जन्नत में देखा। एक हदीस में है कि ये मिस्कीन लोग कहेगा कि हम चुन्नी घाट के आदमी जन्नती हो गए, हमारे मुखिया जी कहाँ हैं, हमारे बड़े मौलाना साहब कहाँ हैं, इमाम साहब कहाँ हैं, वो कहाँ हैं जो जलसे में बड़े बड़े मौलाना को बुलाते थे। तो कहेगा रब्बुल आलमीन कि वो सब जहन्नम में चला गया है। तुम घटिया था, दुनिया में तुमको कोई पूछता नहीं था, तुमको लोग बिलाल कहते थे, तुमको नट्टू कहते थे, तुमको कुछ कहते थे, आज तुम जन्नत में आ गए हो। कहेगा अल्लाह ज़रा मुलाकात का मौका दिया जाए। कुरान कहता हूँ हम मुतक़ब्बिलीन, सबको आमने सामने कर दिया जाएगा। कहेगा बड़े साहब आप तो 5 बार हज किए थे, इतने नेक थे, आज जहन्नम में कैसे चले गए। हम तो मजदूरी करते थे, गाँव में कोई वैल्यू नहीं था, कैसे जन्नत में आए। कुरान ने नकल किया है कि पूछेगा मा सलककुम फी सकर, कौन चीज़ तुमको जहन्नम पे खींच के लाया सकर में। जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरों को पढ़वाते थे लेकिन खुद नहीं पढ़ते थे। दूसरा जवाब होगा वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, फकीरों को खाना नहीं खिलाते थे, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, आगे कहेगा कि वकुन्ना नखूदु मअल खाइज़ीन, चाय की दुकानों में, कब्रिस्तान में, बाजारों में बैठ के बकवास करते थे। अल्लाह ने नकल किया कुन्ना नखूदो माल खाइज़ीन, बकवास करने वाले के साथ बकवास करते थे, इसलिए आज हम जहन्नमी हो गए। तुम गरीब गुरामा, दुनिया में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं थी, आज तुम जन्नत में ऊंचा मकाम पा लिए हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद करो, आखिरत की तैयारी करो कि हम दलाली ना करें, हम किसी की ज़मीन ना दबाएं, किसी गरीब पे जुल्म ना करें, जहेज जैसे लानत का हम पैसा हरगिज नहीं लेंगे। आज़म करो, अपने ईमान को मजबूत करो। एक हाजी साहब है, 5 मरतबा हज करके आया है, बेटे के लिए स्कॉर्पियो मांग रहे थे, लोग बुला के ले गए थे, नाचीज भी वहाँ पहुँचा था। हाजी साहब बाहर निकले, 5 बार हज करके आए हैं, तस्बीह का दाना हिला रहे हैं, कह रहे हैं कि समधी जी मैं किसी के तरह सुअर खाने वाला नहीं हूँ कि समधी बेटी के बाप से कुछ लूँगा, जो तुम्हारा जुटे मुयस्सर हो तुम दे देना, जो हमारा मुयस्सर हम दे देंगे। हाँ एक बात याद रखिए कि आपका दामाद जो हो रहा है, मेरा बेटा वो इंजीनियर है, वो एक स्कॉर्पियो मांग रहे हैं, उनकी ड्यूटी काफ़ी दूरी में है, वो आपको देना ही पड़ेगा, उनके बगैर शादी नहीं होगी। आपका मामला है और आपके दामाद का मामला, लेकिन हम किसी की तरह सुअर खाने वाले नहीं हैं कि बेटी के बाप से कुछ मांगेंगे। हाय हाय क्या ज़माना है, क्या सिस्टम है। मेरे भाइयों, शादी ब्याह को आसान करो, ठीक करो। याद रखो बहुत से माशरे में लोग हैं, आज शादी के लिए हर एक को हेमा मालिनी की पोती चाहिए, कहता लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, सिडोर होनी चाहिए, पैसा वाला होनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, अरे सब तुम लोग सुंदर लड़की तलाश रहे हो तो गांव में काली लड़की कहाँ जाएगी, जो लड़की कम खूबसूरत है कहाँ जाएगी। मेरे भाई, उसको गैर के साथ भागने के लिए छोड़ रहे हो? नहीं नहीं, नबी ने फरमाया है कि अगर सीरत अच्छी है, दीनदार है तो शादी कर लो। अल्लाह का वादा है कि मैं हकमुल हाकिमीन हूँ, काले के पेट से खूबसूरत बच्चा पैदा करके दिखाऊंगा और खूबसूरत के पेट से पोलिया मारा हुआ बच्चा पैदा करके दिखाऊंगा। अल्लाह कहता मैं हकमुल हाकिमीन हूँ, मैं चाहता तो सबको सुंदर बना देता, चाहता तो सबको अरबपति बना देता। मैंने ऐसा इसलिए किया है नाइंसाफी नहीं, एग्जाम लेने के लिए। इसलिए खूबसूरत चेहरे वालों, पैसे वालों घमंड ना करो, दौलत का घमंड ना करो, नहीं तो रब कहता है कि मैं नाइंसाफ हूँ नौजुबिल्ला, कि हमने ऐसा कर दिया। नहीं नहीं, मैंने एग्जाम लेने के लिए किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को पैसे वाले बना दिया, किसी को सुंदर बना दिया, किसी को काला बना दिया। एक काले साहबी नबी के दरबार में आते हैं कि आका पूरे गांव में कोई अपनी लड़की की शादी कराने के लिए तैयार नहीं, काला है, चेहरे में चेचक का दाग है, बड़ी बड़ी दांत है। अल्लाह के रसूल एक सेठ के घर में भेज दिए, तो जाके बैठ गए। सेठ साहब बाहर निकले, कहा कौन हो? कहा नबी ने भेजा है। क्या बात है? कहा कि आपकी खूबसूरत बेटी को शादी करने के लिए पैगाम देने आया हूँ। कहा तुम अपने चेहरे को आईने में देखा है?
کا دیکھا، کہتا یہاں سے بھاگتا ہے کہ نہیں، اٹھ کے بھگا دیتا ہے۔ کیسی لڑکیوں کو تربیت دے رکھا تھا اس زمانے میں۔ خوبصورت لڑکی باہر نکلتی ہے کہ ابا یہ آنے والا کالا ہے، آنے والے کے منہ پہ چیچک کا داغ ہے، ان کو بھیجنے والا محمد مصطفیٰ ہے، اس لیے مجھے اس کالے لڑکے سے نکاح منظور ہے، شادی منظور ہے، میں اسی لڑکے سے شادی کروں۔ ایسی بیٹیاں پیدا کیے ہو کہ کالے لڑکے سے، بدصورت لڑکے سے شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اسلام کا اسپرٹ، ایمان کا تقاضا تھے میری بھائی۔ آج ہم کیسا مسلمان ہو گئے میری بھائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ جب مشرک تھا، میری مائیں سن لے، جب ابو درداء ہندو تھے، مشرک تھے، تو ابو درداء نے اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار کے سنسار کر دیا تھا۔ یہ قیس بن عاصم تھے کہ اپنی خوبصورت بیٹی کو زندہ گاڑ دیا تھا، بھاگ آیا، بعد میں صحابی ہو گئے قیس بن عاصم۔ مسجد نبی میں نبی نے کہا جس نے 3 بیٹی کی شادی کرائی اور اچھے گھرانے میں شادی کرا دی، پرورش کر کے، ان باپ کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ سننا تھا، صحابہ تو خوش تھے، لیکن قیس بن عاصم، حضرت ابو درداء رو رہے تھے زور زور سے۔ نبی کائنات پیٹھ کو تھپتھپانے لگے کہ قیس کیوں رو رہے ہو، ابو درداء کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو درداء کہنے لگے اللہ کے رسول، میں اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا تھا، اللہ مجھ کو معاف کرے گا کہ نہیں؟ قیس بن عاصم رو رہے تھے، آقا جب میں ہندو تھا، مشرک تھا، تو اپنی خوبصورت بیٹی کو زندہ گاڑ دیا تھا۔ جب گاڑنے کے لیے میں گڈھا کھود رہا تھا، کپڑوں میں جب گرد غبار لگ رہا تھا، وہ ننھی منھی بیٹی صاف کر رہی تھی کہ ابا کیوں پریشان ہے، پھر بھی میں نے اپنی بیٹی پہ رحم نہیں کیا۔ آقا میں زندہ بیٹی کو گاڑ کے بھاگ آیا تھا، وہ بچی چلا رہی تھی، یا ماتا، اے میری ابا، لگتا ہے کہ آج بھی میری بیٹی کی آواز میری کانوں میں آ رہی ہے۔ آقا اس بیٹی کو زندہ گاڑ دیا تھا، آج میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ مجھ کو معاف کرے گا کہ نہیں؟ نبی کائنات نے دلاسا دیا۔ حضرت ابو درداء کی بیٹی اسلام قبول کرنے کے بعد خوبصورت بیٹی ہے، نکاح کا پیغام لے کے آ گئے امیر معاویہ۔ یہ کون تھے؟ حضرت علی کے بعد خلیفۃ المسلمین تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا چھوٹا بیٹا یزید کا چھوٹا بھائی بڑے خوبصورت تھے، پردھان منتری کا بیٹا تھا۔ امیر معاویہ خود نکاح کا پیغام لے کے ابو درداء کے گھر آ گئے۔ کہا ابو درداء تمہاری بیٹی کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اپنی چھوٹے بیٹا شہزادہ سے بیاہ کرانے کے لیے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں امیر المومنین، میں میڈیم کوالٹی کا آدمی ہوں، آپ دیش کا پردھان منتری ہے، آپ کے بیٹا سے میں شادی کرانا جائز نہیں سمجھتا ہوں، نہیں کراؤں گا۔ امیر معاویہ ہکا بکا ہو گئے کہ ناشتہ پانی تو ہوا، لیکن شادی تم اپنی بیٹی کی کن سے کراؤ گے؟ کہنے لگے امیر المومنین، امیر معاویہ، میں اپنی بیٹی کی شادی ایک مزدور سے کرانے کا عزم کر لیا۔ کون مزدور؟ 1 روپیہ ان کے پاس نہیں، روزانہ جنگل سے جلاون کاٹ کے لاتا ہے، گٹھر بنا کے مدینے کی بازار میں بیچتا ہے اور اسی سے گزارا کرتا ہے، چاول دال جو بھی میسر ہو خرید کے لا کے گزارا کرتا ہے کوئی بیٹی کا باپ جو کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، ہوشیار ہے، پاگل نہیں ہے، میں مالدار ہوں، لیکن اپنی بیٹی کی شادی ایک مزدور لڑکے سے کرا دیا ہوں اس بنیاد پر کہ وہ دیندار ہے؟ نہیں ملے گا۔ کہتے کھلے لڑکے کا باپ ظالم ہے۔ ارے لڑکے کا باپ تو ظالم ہے ہی، اس سے بڑا ظالم یہ بھی ہے، 450 بارات لے آئے، 45 مولوی موجود ہیں، نکاح پڑھاتے سمے کہتے ہیں کہ لڑکی کے پاس نکاح پڑھانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لڑکی کا باپ بول دیا یہیں پہ نکاح پڑھا دو۔ نکاح میں کہتے ہیں زیادہ ادھر ادھر مت بولو، قبول پڑھا دو، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے بھی دعا نہیں کرنی ہے، جو نبی نے کیا تھا وہ کر لو۔ بڑی اچھی بات، آپ شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ 450 بارات کس حدیث کے مطابق ہے؟ سب کا منہ کالا ہو گیا۔ کہا یہ کون شریعت ہے؟ نبی کائنات کی شریعت میں برات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور کے دور میں شادی ہو رہی ہے، نبی نے ایک لڑکے کو بلایا، کہا شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا لڑکی دیکھے ہو؟
کہا نہیں دیکھے ہیں، کہا جا کے دیکھ کے آؤ۔ دیکھ کے آیا، کہا حضور لڑکی پسند ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ شادی کرنے کی نیت سے لڑکا کا لڑکی کا دیکھنا جائز ہے۔ اب تقریر سن چکے ہوں گے، بنگلہ دیش کے مشہور عالم مولانا عبدالرزاق بن یوسف کہتے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ جو جیجا یا ان کا دادا یا ان کا باپ یا ان کا چچا جو دیکھنے گیا سب زانی ہیں، زناکار ہیں، ان کو کوڑا لگانا ہوگا۔ کیوں؟ شریعت میں ہے کہ جو لڑکا شادی کرے گا وہ شادی کی نیت سے دیکھنا جائز ہے۔ نبی نے پوچھا دیکھے ہو؟ کہا دیکھ لیا۔ نبی نے لڑکی کے باپ سے بلایا اور کہا کہ اس لڑکے سے تم شادی کرانا چاہتے ہو اپنی بیٹی کی؟ کہتے ہاں کرانا چاہتے ہیں۔ نبی وہی کھڑے ہو گئے، نہ تو لال ٹوپی ہے، نہ کوئی پگڑی ہے، نہ کوئی صحرا ہے، نہ کوئی کرتا ہے، نہ کوئی گلے میں مالا ہے۔ وہی نبی نے خطبہ پڑھ دیا اور ان کا نکاح پڑھا دیا مہر کے عوض میں، اور جا کے اس لڑکے سے کہا کہ گھر میں جا کے ولیمے کی بھوج کھلانا، اولی مولا بے شاہ، ایک بکری ہی صحیح، چھوٹی موٹی بکری ذبح کر کے بھوج۔ سنت طریقہ یہ ثابت ہوا کہ لڑکے کی شادی کے بعد گھر میں آ کے بھوج کھلانا سنت طریقہ ہے۔ اس طرح حج کے موسم میں لوگ حج میں جائے گا، کھرکاچی کی طرح اس گھر سے اس گھر کھاتے پھر رہے ہیں، حالانکہ یہ شریعت پہ ثابت نہیں ہے۔ نبی کی سنت ہے کہ سفر سے واپسی کے بعد بھوج کھلانا چاہیے۔ سنت طریقہ تو یہ تھا کہ حج کر کے آنے کے بعد پورے گاؤں، اگر چمنی گھاٹ میں کوئی حج کو جا رہے ہیں تو یہاں سے پوکھر ٹولی پلسا ٹولا سب کو دعوت دے۔ کہا کہ میں 3 کو بڑا بڑا مال ذبح کر کے سب کو دعوت دے رہا ہوں، آئیے کھانے کے لیے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور جاتے سمے ہی بھوج کر دیتے ہیں۔ جاتے سمے جو خاص مہمان آئے ان کو تو کھلانا درست ہے، لیکن بھاری بھوج کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کا آپ خاص خیال رکھیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو بہت ساری باتیں کہنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن پروفیسر منور حسین آسامی تشریف لا رہے ہیں۔ بڑے مزیدار انداز میں ایک خاص لہجہ ہے، بزرگ عالم دین ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں، آپ ان کو سن کے جائیں۔ میں آپ کے سامنے مشترک باتیں بتانے کی کوشش کی ہے جو قوم کی ضرورت پر میری بھائی۔ اور ایک بات ہے کہ آپ شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث لے کے بہت ٹکراؤ چل رہا ہے علماء میں، بحثیں چل رہی ہے۔ وہ بحث یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ گوبر سے اپنے گھروں کو پتائی کرتے ہیں، کہتا ہے یہ درست ہے، کیوں؟ بالو کا ریت ہے، اس کے پھٹ جانے کا ڈر ہے، اس لیے گوبر سے پتائی کرتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کے استاد علامہ ڈاکٹر ابراہیم مدنی جو جامعہ سلفیہ بنارس کے استاد ہیں، آج بھی زندہ ہیں، پڑھا رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے بڑے بڑے عالم کے حوالے سے، امام ابن تیمیہ کے حوالے سے، کہ گوبر سے پتائی کرنا بھی شرک میں شامل ہے۔ کہا کیوں؟ اگر کوئی کہے کہ میں مورت کا پوجا نہیں کرتا ہوں، مسجد کے کونے میں رکھ سکتا ہوں کہ نہیں، تو رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح گوبر اگرچہ ہماری نیت نہیں ہے، لیکن گوبر دوسرے کے مشابہ ہیں، وہ لوگ تبرک سمجھ کے اپنے بھگوان یا رشی کے حکم کے مطابق پتائی کرتے ہیں، اس لیے ہم اس سے اپنے گھروں کو پتائی کرنے سے بچیں اور بچنے کی جسارت کریں۔ میرے بھائیوں، نئے نئے فتوے کی بہار آئی ہے، رنگ برنگ کا فتوا ہے، ابھی نیا فتوا آئے گا، سنا ہے آپ سنیں، سن کر کے آپ کو غصہ آ جائے گا۔ نیا فتوا ہے کہ قبروں پہ مٹی دینا یہ بھی بدعت ہے، اور اچھے لوگوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے، اس سے اچھے لوگوں نے کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے۔ کہا جنازہ پڑھ کے چلے جاؤ۔ ارے کیا کیا اٹھاؤ گے، کیا کیا کام کرو گے؟ میرے بھائیوں دوستوں، سب کچھ اٹھ رہا ہے، دن با دن خاتمہ ہو رہا ہے، شریعت کے نام پر، حدیث کے نام پر شریعت کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کچھ علاقے میں دستور چلا تھا کہ مسجد کے محراب کے اندر اقامت پڑھی گئی ہے، لیکن ہم سترا لگانا پڑے گا۔ سترا مانے نماز کے سامنے کوئی کھوٹی کی طرح سامان رکھ دینا، بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ لکڑی کا اتنا بڑا بڑا کاٹ کر سترا مسجد کے سامنے رکھوا دی، اور جب جمعہ پڑھنے داخل ہوتے ہیں تو ایک اتنا بڑا لکڑی جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ تو جو فرض پڑھتے ہیں تو امام کا سترا پورا پبلک کا بھی سترا ہے، وہ ہو گیا، لیکن سنت پڑھنے کے لیے اپنے اپنے سامنے کاٹ کا سترا رکھ کے اللہ اکبر سنت شروع کر دیا۔ جب میں دیکھا تو مسجدوں سے سترا نکلوا کے جلانے کا کام کیا۔ میں نے کہا کہ کوئی مولوی اس کو جائز قرار دے، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بدعت نہیں ہے۔
کہا کیوں؟ نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، اماموں کے دور میں یہ سترہ بنا کے مسجد بھی نہیں رکھا گیا ہے۔ سترہ کا اہتمام جتنا صحابہ نے کیا ہے اتنا ہم کریں گے، اس سے زیادہ اسلام سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جتنا نبی کے صحابی نے سمجھا ہے اتنا ہی سمجھیں گے۔ لیکن کون مائی کا لال ہے جو دکھا سکتا ہے کہ نبی اور صحابہ کے دور پہ لکڑی کا کاٹ کے سترہ مسجدوں پہ نہیں رکھا گیا؟ تم کون ہوتے ہو رکھنے والے؟ میں نے اس کی سخت کھنڈن کی ہے کہ کوئی دلیل دے کہ نبی، صحابہ، تابعین، امام، بزرگان دین کے دور پہ مسجدوں میں سترہ لگا ہے۔ یہ کون پیشہ ہے؟ ہر ایک کے سامنے سترہ رکھ کے مسجدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسجد کی دیواریں کس لیے بنائی گئی تھی؟ اس لیے میرے بھائی اس طرح غلط فتوے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی معاملہ پیش آئے عالموں کو جمع کر کے مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کریں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مدرسہ اصلاح المسلمین جس مدرسے کافی پرانا ہے، یہاں کافی دنوں سے میرا آنا جانا ہے، ہر جلسوں میں آتا ہوں، میں آپ کو ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں۔ مدرسہ اصلاح المسلمین کے آس پاس پلسا ٹولہ، پوکھر ٹولی، جامع پاڑا، چنی گھاٹ، ان کے بغل میں مہیشوا ہے، سونا پور ہے، سموریا ہے، دانی پور ہے، اور اس طرح کی جتنے گاؤں ہیں، میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اسلام کا اہم قلعہ ہے، اس کو بند ہونے نہ دے۔ سیکرٹری بدلیں گے، مولوی بدلیں گے۔ علامہ نے کہا ہے شعر میں کہ ہزاروں بلبلیں اپنی بولیاں بول کر چلے جائیں گے، لیکن یہ چمن یہی رہے گا، قیامت کی صبح تک ادارہ چلتا رہے گا۔ اس کے لیے آپ اس ادارہ کو تعاون کریں، چندہ کریں۔ اور پھر میں دوہرا کے کہہ رہا ہوں، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے جملے کو یاد رکھیں کہ نظامیہ مدرسے کی وجہ سے آج جو بھی اسلام باقی ہے یہ نظامیہ مدرسے کا دین ہے۔ اگر تمام سرکاری مدرسہ اسکول ہو جاتا تو اسلام کا خاتمہ ہو جاتا، علم کا خاتمہ ہو جاتا۔ اسلامی تعلیم کو باقی رکھنے کے لیے نظامیہ مدرسہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر کہ اس وقت مدارس اسلامیہ سے بڑھ کر چندہ اور صدقہ دنیا میں کوئی چندہ نہیں ہے، اس لیے آپ ادارے کو آگے بڑھائیں، ادارے کو چندہ دیں۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والا قال اللہ اور قال رسول کی صدا بند ہو جائے گی تو آپ کا مشکل ہو جائے گا میرے بھائی۔ عرب کے اندر مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بڑے مفتی اعظم ہے جس عرب نے پوری دنیا کو بھیگ دیا ہے۔ آج اندرا آواس کا پیسہ، برزا پینسل کا پیسہ بھی لگ بھگ سعودی گورنمنٹ بیئر کرتی ہے، لیکن سب کو بھیگ دینے والا اور ان کے دیش کا سب سے بڑے مولانا مفتی اعظم شیخ ابن باز کے گھر میں چولہا نہیں چلتا ہے میرے بھائی۔ ذرا سیرت پڑھو، عرب کے دوسرے مفتی اعظم شیخ صالح عثیمین کے گھر میں آج بھی کھجور کے پتی سے چائے بنایا جا رہا ہے، گیس چولہا نہیں ہے۔ کیوں؟ پوری دنیا کو بھیگ دیا ہے، لیکن غریبی کی زندگی گزارنے کا کام کیا ہے؟ وہی سعید بن عامر کی طرح۔ میرے بھائی بھول گئے عرب کے بات تو کرتے ہو، پوری دنیا کے بڑے عالم علامہ ناصر الدین البانی جن کا نام لیے بغیر حدیث اور سند کا، اسماء رجال کا کوئی سلسلہ پورا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ علامہ البانی ملک شام سے غریب گھرانے کے ہیں، جلسے میں آئے کہاں؟ سعودیہ۔ ان کو جلسہ کمیٹی نے 1,00,000 ریال پیک کر کے نذرانہ دے دیا۔ جلسہ کرنے کے بعد کہتے کیا ہے؟ کہا نذرانہ ہے، اپنے بھاڑے کے برابر پیسہ رکھ لیے اور پورا پیسہ واپس دے دیا کہ البانی نے کبھی بھی جلسہ کر کے تقریر کر کے کبھی معاوضہ نہیں لیا ہے۔ ایک غریب گھرانے کا علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حال ہے۔ بھول گئے ہندوستان کے جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی جن کو شیخ الکل فی الکل کہا جاتا ہے، پورے مدرسے کا پیسہ گڈی کے گڈی موجود ہے، لیکن اس نوٹ کو چھونا تو دور کی بات ہے، خدرہ بھی نہیں لیتے تھے کہ خیانت ہو جائے گی۔ علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی ہے، اور روزانہ اپنے گھر سے دلی پلیٹ فارم پہ لال رنگ کا کرتا پہن کے 4 گھنٹہ کولی کا کام کرتا ہے۔ لیکن نوجوان دوستو، آج اگر کوئی بڑے مولوی کٹیہار پلیٹ فارم پہ کولی کا کام کرے، آپ دیکھ کے کہیے گا تھو، اتنے بڑے مولانا ہے۔ مولانا توحید عالم سلفی کو دیکھیے، پڑھ کے آیا ہے، کولی کا کام کر رہا ہے۔ علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی 4 سال تک کولی کا کام کیا ہے حلال کھانے کے لیے۔ اہل حدیث کے اور بڑے عالم نواب صدیق حسن خاں بھوپالی، بھوپال مدھیہ پردیش کی راجدھانی
जमात अहले हदीस के बड़े आलिम हैं, पैसा कौम का है, छुएंगे नहीं। क्या करेंगे? एक दर्जीगिरी मशीन खरीद लिया, कपड़ा सिलते थे, उसकी बुनियाद उसी पैसे से अपने गुजारा करते थे। मुगल खानदान का बादशाह औरंगजेब आलमगीर गोल गोल टोपी बिन के अपनी कमाई खाते थे। पूरा देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत एक देश था। पूरे देश का राजा औरंगजेब आलमगीर इतने नेक थे, लेकिन उनके नेक होने की वजह से बेजा तरीके से भारत के मुजरिमों ने उसको बदनाम करने की कोशिश की। क्या औरंगजेब ऐसा थे, वैसा थे, ये जुल्म किया, वो जुल्म किया। गलत बात है। औरंगजेब एक नेक परहेजगार पारसा बादशाह थे। आपको पता होना चाहिए, दिल्ली जामे मस्जिद की बुनियाद रखने के लिए शाहजहां बादशाह ने शर्त रख दिया कि जिनका 40 साल तक नमाज में तकबीर उला फोत नहीं हुआ है, वही इस मस्जिद का बुनियाद रखेगा, पहला ईंटा रखेगा। पूरे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ढंढोरा पेड़ दिया गया। कुछ लोग आए हिम्मत करके, लेकिन फिर भी कह रहा था लगता है तकबीर उला कभी छूट गया है। रोते हुए शाहजहां अपने हौदज से बाहर निकलते हैं कि नाचीज, मैं देश का बादशाह शाहजहां 40 साल से किसी नमाज में तकबीर उला फोत नहीं हुआ है। अब पहला ईंटा शाहजहां ने अपने हाथ दिल्ली जामे मस्जिद का बुनियाद रखा था। मेरे भाइयों, आलिमों को देखो, बुजुर्गान दीन को देखो। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, चिराग जल रहा है बैतुल माल का, बेटा आ गया, चिराग बुझा दी, दूसरा चिराग जलाया। बेटा ने पूछा, अब्बा चिराग बुझा के फिर जला रहे हैं? कहते, बेटा वो चिराग में बैतुल माल का पैसे का जल रहा है। कल तुम आज हमारी घर की तरक्की के बारे में बात कर रहे हो, ये चिराग सरकारी पैसे का जल रहा है, इसलिए कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। इसलिए उमर बिन अब्दुल अजीज अलग अपने पैसे का चिराग रखा है। जरा गौर करो, मदरसे को पैसे से मुर्ग उड़ाने वाले, यतीम गरीब अनाथ के पैसे में राज करने वालों, जरा गौर करो। खलीफा हारून रशीद को देखो, बड़े बड़े बादशाहों को देखो, इन्होंने ईमानदारी को अपनाया था तो पूरी दुनिया को दिखा दिया था। मेरे भाई, मेरा टाइम ख़त्म हो चला है। आपके सामने प्रोफेसर साहब आ चुके हैं। मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब आसामी की तकरीर बंगला ज़बान पे सुन रहा है। मैंने बड़ी जज्बाती अंदाज में बड़ी कीमती बातें बताने की जसारत की है। कसम खुदा की मैंने काफ़ी बातें, बड़ी नुक्ते की बातें बताई है। भले मुश्तरक बात है, इस पर अगर हम अमल पैरा हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं आपको हवाला दे के जाना चाहता हूँ, कोई भी सेक्रेटरी बने, सदर बने, आप इस इदारे को ना भूलें। हम साथ देंगे, हम चंदा देंगे, दिल से दीन की मोहब्बत है। ये इदारा, ये मदरसा किसी एक ही आदमी की बाप की जागीर नहीं है, यह कौम की अमानत है, ये हम सबकी अमानत है। इसको हम ज़ाय होने नहीं देंगे, इसको मिटने नहीं देंगे। इसको चंदा दे करके क़यामत की सुबह तक आने वाली नस्लों को दर्श दे के जाएंगे कि काल अल्लाह काल रसूल की इस्तदा मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन चांदनी घाट में बंद होने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। यही अज़म के साथ मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। प्रोफेसर मुनव्वर साहब आसामी आ रहे हैं, बड़ी ज़ोरदार तकरीर करके। लास्ट में उनके हाथ में चंदा दे दें, तहज्जुद का वक्त होगा, आप लिखवाएं। जो बाकी है वो भी दें, जो नहीं दिए हैं वो भी दें। यकीन मानिए ये चंदा बेकार नहीं होगा, ज़ाय नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, ये अल्लाह के बैंक में बैलेंस हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि हम आखिरत की तैयारी करें, हर वक्त मौत की तैयारी करें। कल परसों की बात है, हमारे यहाँ के मास्टर मौलवी सादिक मदरसे में पढ़ाने के लिए आ रहे थे। 9 बजे को एक सिरशाबादी मोटरसाइकिल से टकरा गया। उसी वक्त स्पोर्ट मॉडल, कोई ट्रक से नहीं, 2 मोटरसाइकिल से टकराव हुआ, उसी वक्त रोड पे ख़त्म पड़ा है। हाय, पूरा बैंक बैलेंस, पूरी दौलत, पूरी ज़मीनात धरी की धरी रह गई। रो रहे हैं बच्चे, रो रहे हैं बीवियाँ, रो रहे हैं माँ बाप, सब लोग रो रहे हैं कि हाय दौलत, ये ज़मीनात, ये बिल्डिंग, इमारत किसके लिए रख के आज दुनिया से चले गए। एक सादा कपड़ा ओढ़कर, वो भी जिस्म में टुकड़ी टुकड़ी छलनी कर दिया गया था। मोटरसाइकिल की हैंडल सीने में घुस करके खराब हो गया। मौत इंसान को आना ही है, सबको दुनिया से जाना है। हर वक्त तैयार रखिए कि अभी जा रहे हैं। झरकहा जलसे से एक आदमी जा रहा था, जाते जाते मौत हो गई। मेरे भाई, कब किसकी मौत लिखी है किसी को पता नहीं है। हर मौत से पहले तैयार
تیار رہیے کہ ابھی ہماری موت ہو تو یہ اللہ ہمارا ایمان پر موت ہو، ہمارا عمل صحیح ہو، اللہ قبر پہ جانے کے بعد مجھے چھٹکارا دے منکر نکیر کے سوالوں کے ساتھ، قبر کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، سب کو اپنی اپنی قبر پہ جانا ہے، کسی کو دیکھا دیکھی عمل نہیں کرنا ہے۔ چچا کیا کر رہا ہے وہ اپنی قبر میں جائے گا، بیٹا کیا کر رہے اپنی قبر میں، جہاں تک ہو سکے بھلائی کرو، بھلائی کرو، اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا، عرش بری پر تم دنیا میں بھلائی کرو، بھلائی کا نام ایمان ہے۔ اچھا مشورہ دو، اللہ کے رسول کی حدیث من دل علی خیر، اگر بھلائی پر کسی کی رہنمائی کی تو ان کے کرنے کے برابر نیکی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی لوگوں کو اچھا مشورہ دے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، کوئی کیلا کا چھلکا آپ پر پھینکے تو ان پہ توجہ نہ اٹھائے، محبت میں جواب دیا کرے، نبی کی سنت پہ عمل کرے کہ نبی کے سر پہ جھاڑو دے کر کے کوڑا پھینک دیا گیا، آپ نے کبھی گالیاں نہیں دی ہے، لیکن وہ عورت جب بیمار ہو گئی تو نبی نے یہ عادت کی ہے، جا کر بیماری حالات پہ دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائی ایسی سنت، ایسا اسلام اپنائے۔ اب میری نوجوان دوستو، 15 سال کا نوجوان فلسطین کو یاد رکھو کہ ہم بھی ویسے پکا مسلمان بنے کہ ہم گردن کٹا سکتے ہیں لیکن گردن جھکا نہیں سکتے ہیں۔ معاذ بن جبل کو نبی نے کہا معاذ یمن جا رہے ہو، قتل کر دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا۔ ایک نے مکی چڑھا دیا، جہنمی ہو گیا، دوسرے نے نہیں چڑھایا، مار دیا گیا، اعلیٰ درجے کی جنتی ہو گیا۔ وہ پکے درجے کا ایماندار بنو۔ آج تمہیں پکڑ کے اگر کہا جائے کہ جے شری رام پڑھو، ہم نہیں پڑھیں گے، گردن کٹا دے، یہ الگ بات ہے کہ رخصت ہے کہ اوپری من سے بول کے جان بچا سکتے ہیں، لیکن اگر عزیمت پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو ہم گردن کٹا دیں گے، پھر بھی جھکا نہیں سکتے۔ ہم بلال بنیں گے، عبداللہ بن حذیفہ بنیں گے، حضرت خبیب بنیں گے، حضرت سعید بن عامر بنیں گے، حضرت مصعب بن عمیر بنیں گے۔ ایسا پکا سچا حکمراں اور ایماندار بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے دیش کے پردھان منتری کو بھی سید القوم خادمہم، قوم کا سردار، جنتا کے نوکر ہوا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو بھی نوکر بننے کی توفیق